ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا۔ میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا۔ حضور نے دیکھ کر کے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، فرمایا چھوڑ دے اسے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہوگا تو حیا لازمی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا دار نہ ہو۔ جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، دل میں بھی حیا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہے کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی۔ شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے تعویذ گھول کے پلا دیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا۔ تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا؟ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی؟ آج تو ماں باپ رکاوٹ بنتے نیکی کے راستے کے اندر۔ اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتا تو مسیطڑی ہو گیا۔ کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی، داڑھی آئی اسی وقت ہے جب عمر ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے بگاڑنے لگتے ہیں۔ ماں کہتے پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے، تو یہ عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا۔ اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ طویز طبوز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے۔